السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو منی پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، منی پاکستان یعنی PIA سے ریلیٹڈ ہے۔ 1917 میں ثاقب نثار صاحب، جن کے کچھ چیزوں سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا کام پاکستانی نیشن کے لیے اور خاص طور پہ PIA کے لیے کیا۔ انہوں نے یہ آرڈر کیا کہ PIA کا پچھلے 10 سال کا فرانزک آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو کرنا چاہیے اور اس کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرنی چاہیے۔ 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا۔ 3 مہینے میں ایک بہت ہی کمپریہنسو رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ثاقب نثار صاحب کو سبمٹ کی، لیکن بدقسمتی سے اس کے کچھ تھوڑے عرصے میں ثاقب نثار صاحب اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے اور وہ رپورٹ سرد خانے کی نظر ہو گئی۔ PIA مینجمنٹ جس کو چینج ہو گئی تھی، نئی PIA مینجمنٹ آئی، اس کو اس رپورٹ کو ایک بائبل کے طور پہ رکھنا چاہیے تھا اور اس کے ایک ایک پوائنٹ پہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 3 سال میں نے بھی کچھ ٹرائی کی نئی مینجمنٹ کو کچھ چیزوں کا، اس رپورٹ کے کچھ اہم نکات کے متعلق بتانے کا، لیکن مجھے کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی اس سلسلے میں۔ اب یہ رپورٹ جو ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی طرف سے بھی آڈٹ تو سارا سال ہوتا رہتا ہے، لیکن کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر کچھ لوگوں کا پریشر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ رپورٹس جو ہے پراپر جس وقت یہ چیزیں رپورٹ ہونی چاہیے اس وقت رپورٹ نہیں ہوتی۔ لیکن ثاقب نثار صاحب کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ یہ سب چیزیں ڈاکومنٹڈ ہو گئیں، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں اتنے زبردست چیزوں کے ہونے کے باوجود ایک بھی ریفرنس PIA کی آڈٹ رپورٹ کی بیس پہ نہیں بنا۔ اس رپورٹ کے 461 پیج ہیں، جس میں کوئی تقریباً 100 پیج انیکچرز کے بھی ہیں۔ PIA مینجمنٹ جب یہ کلیم کرتی ہے کہ PIA میں سٹاف ایکسیس ہے، تو میرے نزدیک اس ایکسیس سٹاف کو پراپرلی یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ PIA مینجمنٹ کو 100 آدمیوں کو علیحدہ کر کے اس رپورٹ پہ فوراً لگا دینا چاہیے، اور اس طرح یہ 461 پیج اگر 100 آدمیوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں تو ہر حصے میں صرف 5 پیج آئیں گے، اور 1 مہینے کے اندر PIA مینجمنٹ کو ہر چیز کے متعلق تفصیل سے پتہ چل جائے گا۔ یہ تو میرا ایک مشورہ ہے، ویسے جو بھی PIA مینجمنٹ کرے، اس رپورٹ میں 100 بلینز روپیز کی ڈسکریپنسیز ہیں، اور اس سے آئندہ کے لیے بھی بہت سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پرانی ریکوریز کی جا سکتی ہیں، ریکوری ایجنٹ سے ہو سکتی ہے، ریکورنگ انجینئرنگ کے سٹاف سے ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ریپیئر ابراڈ کے میں جو انجینئرز کام کرتے ہیں وہ کتنا پیسہ کماتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جن انجینئرز نے اس دوران میں سٹورز اینڈ پرچیزز ڈپارٹمنٹ میں کام کیا، انہوں نے کتنا پیسہ کمایا۔ اس رپورٹ میں سیبر کے متعلق بہت زبردست قسم کی چیزیں ہیں۔ 40 بلین روپیز کا ایک فراڈ ہے، اس میں جو ہے سیبر کا ریٹ 3 گنا زیادہ کر دیا گیا، اس کی وجہ سے $55 ملین کا لاس ہو گیا۔ میرے نزدیک PIA مینجمنٹ بار بار حکومت کے پاس جاتی ہے ہمیں پیسے دے دو۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے VSS میں 8 بلین روپیز لیے، بجائے حکومت سے پیسے لینے کے یہ اگر صحیح طرح کام کریں تو ان کو الٹا حکومت کو پیسے دینے چاہیے۔ اور ایک اور چیز میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتائی تھی کہ PIA مینجمنٹ کو اور گورنمنٹ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ 400 بلین روپیز کا لاس ہے، اس کی ریسٹرکچرنگ کر کے اور یہ لاس PIA گورنمنٹ اپنے ذمہ لے لے۔ بجائے اس کے گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ PIA کا پرافٹ 2000 بلین ہونا چاہیے تھا، جو کہ ابھی 400 بلین کا لاس ہے، اور یہ پرافٹ دوبارہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایجنٹس نے جو فراڈز کیے ہیں، آج تک PIA روتی رہی ہے کہ PIA کے حالات خراب ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ PIA ٹریول ایجنٹس نے کوئی ہڑتال کی ہو، یا ٹریول ایجنٹس نے کہا ہو کہ جی ہمیں جو ہے PIA کی وجہ سے اتنا لاس ہو گیا؟ کیونکہ گورنمنٹ کی پچھلی گورنمنٹس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو اوپن سکائی پالیسی ہوئی ہے، ٹریول ایجنٹس کے تو مزے ہو گئے،
باہر کی ایئر لائنوں کی ٹکٹیں بیچ کے انہوں نے اپنا کیا اور پی آئی اے کو صرف فراڈ کے لیے یوز کیا، جہاں پر میں نے اسٹاف کے ساتھ مل کے ٹکٹوں میں ہیر پھیر کرنا اور فراڈ کرنا، صرف پی آئی اے کو اس چیز کے لیے یوز کیا۔ ہمارا ملک 20 کروڑ کی آبادی ہے، 20 کروڑ کی آبادی والے ملک میں 30 جہاز ہیں، اور جہاں یو اے ای میں 1 کروڑ کی آبادی ہے، ان کی ایئر لائنز کے ابھی 300-400 جہاز ہیں۔ تو ہم اپنے جہاز بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے اسٹاف کو بجائے اس کے کہ ان ایکسپیرینسڈ مینجمنٹ پی آئی اے کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جائے، پی آئی اے میں مینجمنٹ اور امپلائیز دونوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے میرا یہ کہنا ہے کہ پی آئی اے کی مینجمنٹ کو، اسٹاف کو، بجائے اس کے کہ اسٹاف کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے اور لوگوں کے کہنے پہ اور اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ کہنا کہ پی آئی اے میں بہت زیادہ اسٹاف ہے، پی آئی اے میں اسٹاف زیادہ اگر ہو گیا ہے تو اس اسٹاف کا پراپر یوٹیلائز کریں۔ پی آئی اے کو چاہیے کہ اپنے ہینڈلنگ کانٹریکٹس دوبارہ حاصل کرے، پی آئی اے کے پاس پرانے ایکسپیرینس ریٹائرڈ امپلائیز کی سروسز حاصل کریں، اپنے ٹریننگ سینٹر میں ان لوگوں کی سروسز حاصل کریں، وہ ٹریننگ سینٹرز میں امپلائیز کو ٹریننگ دیں، اپنی انکم کو بڑھانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ صرف ٹریولنگ کے سیلریز کے اوپر کہ اسٹاف زیادہ ہے تو سیلریز کم ہو جائیں گی تو ہم پروفٹ میں آ جائیں گے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ جب اسٹاف کو وی ایس ایس کے تھرو نکالیں گے تو ایکسپیرینس اسٹاف نکل جائے گا، ان ایکسپیرینس اسٹاف رہ جائے گا۔ سب سے بڑی غلطی یہ لوگ جو کر رہے ہیں اسٹاف کو نکالنے میں، ان کو جو کراچی میں آج کل تو لوگ گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، شفٹنگ کرنا، ہیڈ آفس ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا، اس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی ہے۔ ان وی ایس ایس میں زیادہ تر لوگ ان لوگوں نے اپلائی کیا ہے جو کراچی بیس تھے، جن کے گھر کراچی میں تھے، جن کے بچے کراچی میں تھے، وہ اپنے آپ کو ڈسپلیس ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے مجبوراً وی ایس ایس لیا ہے۔ یہ حل نہیں ہے وی ایس ایس کا۔ میں پی آئی مینجمنٹ کے ایک سینئر عہدیدار سے ملا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ گولڈن ہینڈ شیک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ گولڈن ہینڈ شیک مسئلوں کا حل نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی 12 بلین روپیز کا ریپیئر اینڈ مینٹیننس 2019 میں ہوا ہے، 16 بلین روپیز کا ریپیئر اینڈ مینٹیننس 2021 میں ہوا ہے۔ ریپیئر اینڈ مینٹیننس انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا پچھلے 17 سال میں کوئی آڈٹ نہیں ہوا، اس وقت بھی انٹرنل آڈٹ ویک ترین ہے۔ ان سب چیزوں کے اوپر میں بعد میں اپنے آئندہ آنے والے ویلاگز میں بات کروں گا۔ ابھی میں صرف ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ خدا کے واسطے ثاقب نثار صاحب نے جو رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ذریعے پیش کی تھی، بجائے اس کو صرف ایجنسیز کے حوالے کرنے کے، پی آئی کی ٹاپ مینجمنٹ اس میں دلچسپی لے اور گورنمنٹ کو بتائے کہ ہم یہ ایکشن لے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنے پیسے بچا رہے ہیں، اتنی ریکوریز کر رہے ہیں، اتنا سسٹمز میں امپرومنٹ کر رہے ہیں۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ پی آئی اے سے سوال کرے کہ اس رپورٹ کو کیوں سرد خانے میں ڈالا گیا اور اس پہ ایکشن کیوں نہیں ہوا، اور پی آئی اے کو آئندہ امداد دینا بند کریں۔ پی آئی اے کو اگر پی آئی اے کی مینجمنٹ خود نہیں کر سکتی تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے مینجمنٹ کو، اور ان کو اپنا سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے۔ وہ گورنمنٹ کے پاس اور بہت سے کاموں کے لیے پیسے خرچ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ضرورت ہے۔ پی آئی اے، اسٹیل مل اور ایسے بہت سے ادارے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اگر پراپر ایکسپیرینس مینجمنٹ ہو۔ آئندہ کے ویلاگز میں ان چیزوں پہ مزید روشنی ڈالوں گا۔ میں آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ چینل اور اس کی باتیں پسند آئیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹس دیں۔ آپ کے کمنٹس مجھے ہیلپ کریں گے آئندہ اپنی ویڈیوز میں امپرومنٹس لانے کے۔ بیل آئیکن کو کلک کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ نیا ویلاگ پی آئی پہ کروں گا۔ پی آئی پہ اتنا مٹیریل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے تنگ آ جائیں، لیکن میں انشاءاللہ اس کو ایک قومی فریضے کے طور پہ انجام دوں گا اور پی آئی پہ ویلاگز جاری رکھوں گا۔ شکریہ۔